سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجاہدین کے نام ایک تاریخی خط دین متین جہاں ہمیں جہاد کا حکم دیتا ہے، وہاں ہماری یہ تربیت بھی فرماتا ہے کہ مجاہدین کو کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے اور جہاد کرتے ہوئے ان کی سوچ، ذہنی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے فاتح اعظم امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط آداب جہاد کا نچوڑ ہے، اور وہ قیامت تک مسلم افواج اور سربراہان مملکت سے لے کر عوام تک سبھی کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ دور فاروقی میں مصر کو فتح کرنے کے لیے لشکر صحابہ روانہ ہوا، جس کی سپاہ کمان جلیل القدر صحابی سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کی گئی۔ امیر المومنین نے سپہ سالار کو ایک خط میں لکھا، مفہوم: نمبر 1، میں تمہیں اور تمام لشکر اسلام کو ہر حال میں تقوی اختیار کرنے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کا حکم دیتا ہوں۔ فَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ أَفْضَلُ الْعُدَّةِ عَلَى الْعَدُوِّ وَأَقْوَى الْمَكِيدَةِ فِي الْحَرْبِ۔ تقوی دشمن کے خلاف سب سے بہترین تیاری ہے اور جنگ کی سب سے کامیاب چال ہے۔ نمبر 2، میں آپ کو اور تمام لشکر اسلام کو تاکید کرتا ہوں کہ گناہوں سے مکمل اجتناب کریں۔ فَإِنَّ ذُنُوبَ الْجَيْشِ أَخْوَفُ عَلَيْهِمْ مِنْ عَدُوِّهِمْ، کیونکہ اپنے گناہوں کی نحوست کا خطرہ دشمنوں سے بھی زیادہ ہے۔ وَإِنَّمَا يُنصَرُ الْمُسْلِمُونَ بِمَعْصِيَةِ عَدُوِّهِمْ لِلَّهِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ تَكُنْ لَنَا بِهِمْ قُوَّةٌ لِأَنَّ عَدَدَنَا لَيْسَ كَعَدَدِهِمْ وَلَا عُدَّتَنَا كَعُدَّتِهِمْ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مسلمانوں کی مدد اس لیے فرماتا ہے کہ دشمن اللہ کے نافرمان ہیں اور مسلمان اس کے فرما بردار ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہو تو ہم دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ نہ تو ہماری تعداد ان کے برابر ہے، نہ ہماری تیاری ان کی تیاری کی طرح ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مزید چند ناصحانہ جملوں کے بعد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا إِنَّ عَدُوَّنَا شَرٌّ مِّنَّا فَلَن يُسَلَّطَ عَلَيْنَا وَإِنْ أَسَأْنَا، یعنی اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ ہم گناہ گار ہوں تو بھی دشمن ہم سے زیادہ برے ہیں، یعنی کیونکہ وہ کافر ہیں تو ہمیں ہی غلبہ ملے گا اور دشمن ہم پر مسلط نہیں ہوں گے۔ پھر آپ نے وجہ بیان کرتے ہوئے لکھا، کئی مرتبہ یعنی سزا کے طور پر زیادہ برے بھی مسلط کر دیے جاتے ہیں، جیسا کہ بنو اسرائیل یہود نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کیے تو رب ذوالجلال نے ان پر مجوسی کافروں کو غالب کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، یعنی وہ کفار بنو اسرائیل کے شہروں کے اندر ان کی تلاش کے لیے گھس گئے اور یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہونا تھا۔ پیغام فاروقی کے اختتامی جملے یہ تھے، وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَوْنَ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ كَمَا تَسْأَلُونَهُ النَّصْرَ عَلَىٰ عَدُوِّكُمْ أَسْأَلُ اللَّهَ ذَلِكَ لَنَا وَلَكُمْ، یعنی جیسے تم اللہ تعالیٰ سے اپنے دشمنوں کے خلاف مدد کی دعا کرتے ہو، اسی طرح مالک کریم سے یہ التجا بھی کیا کرو کہ وہ تمہاری خواہشات نفس کے خلاف تمہاری مدد فرمائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے اس کی دعا کرتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تاریخی خط سے سبق ملا کہ راہ خدا کے مجاہدین کو دین و شریعت کا پابند ہونا چاہیے اور ان کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم اسلحہ، طاقت اور تعداد کے بل بوتے پر فتح و کامیابی نہیں پا سکتے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوگا۔ اگر ہم نافرمان ہوئے تو طاقت کے باوجود دشمن ہم پر مسلط ہو سکتا ہے، اور ہم نے فرما برداری کی تو کمزوری میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے کامیابی ہوگی۔